کہ صرف مکہ والوں کے ساتھ خاص نہیں کرنا، جمیع لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ اہل مکہ اور مکہ والوں کے علاوہ تم سب جو بھی انکار کرتے ہو، کیوں کرتے ہو اللہ کا انکار؟ کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو؟ وَقَدْ كُنْتُمْ مَوَاتًا، یہ حال ہے حالانکہ تم مردہ تھے، یعنی تم تھے ہی نہیں، تم تو پھر اس نے تجھے وجود دیا۔ نطفاً فی الاسلاب، تم یہاں وہ تفسیر کر رہے ہیں اشارے کہ تم باپوں کی پشتوں میں پانی کا قطرہ تھے، نطفہ تھے، کیا تھے؟ منی تھے، کیا تھے؟ منی۔ فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس نے تم کو زندہ کیا، فی الارحام والدنیا بنفخ الروح فیکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، اشارہ کہتے ہیں کہاں؟ ماں کے پیٹوں میں اور دنیا میں تم میں روح کے پھونکنے کی وجہ سے، تم میں روح کے پھونکنے کی وجہ سے۔ الاستفہام للتعجب من کفر ما قیام البرہانی والتوبیخ، کہتے ہیں یہاں جو کیف تکفرون ہے، یہ جو استفہام آیا کہ کیسے تم انکار کرتے ہو، یہ جو استفہام ہے یہ استفہام تعجب ہے، استفہام اور استفہام توبیخ ہے۔ استفہام یہ توبیخ کے لیے، تعجب کے لیے اور ڈانٹ ڈپٹ کے لیے استفہام ہے۔ تعجب کس بات پر اور ڈانٹ ڈپٹ کس بات پر؟ کہ دلیل کے قائم ہونے کے ساتھ انہوں نے کفر کر دیا۔ اب دلیل موجود ہے پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ تم مردہ تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے، اس نے تمہیں زندگی دی، پھر نطفہ اس میں جان ڈالی، تجھے زندگی دی اس دنیا میں، تو تم اللہ کیا کرتے ہو؟ اللہ کا انکار کرتے ہو۔ تو دلیل کے قائم ہونے کے باوجود انہوں نے کفر کیا، تو ان کی اس کفر پر تعجب کے اظہار کے لیے کیف ہے، تعجب کے اور ڈانٹ ڈپٹ کے لیے، اور ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے وہ کہ تمہارے ساتھ یہ کیا، تمہارے ساتھ کیا تمہارے ساتھ یہ کیا، تو اسے ڈانٹ دی جا رہی ہوتی ہے، تو تم پھر نہیں مانتے، پھر نہیں مانتے۔ تو قرآن پاک میں اکثر یہ جو کیفہ استعمال ہوا ہے یہ اظہار تعجب اور توبیخ کے لیے آیا ہے، اس کے لیے اس طرح۔ تو اب یہاں بھی کیفہ، کیسے تم انکار کرتے ہو؟ کہتے نہیں کس طرح تو انکار کرنا، تجھے پہ تو اتنے آسان ہے، تم کیسے انکار کرتے ہو؟ دلیل موجود ہے اس کے باوجود بھی تو انکار کرتے ہو۔ تو یہ وہ تعجب نہیں ہے کہ جو معروف ہے کہ مخفی سبب ظاہر ہو تو ایک دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو جو دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے تعجب کہتے ہیں، اس پہ کیا ہوتا ہے؟ تعجب ہوتا ہے۔ مخفی چیز کا جو سبب ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، تو اللہ کے لیے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے، تو یہاں وہ معروف تعجب نہیں ہے۔ اور ڈانٹ ڈپٹ کے لیے یہ استفہام ہے۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، عند انتہاء آجالکم، تمہاری موت کے وقت کے پورے ہو جانے کے وقت، جب موت کا وقت پورا ہو جائے گا، یعنی زندگی کا وقت پورا ہو جائے گا، تو تمہارے وقتوں کے ختم ہونے کے وقت، جب تمہاری زندگی کا وقت ختم ہو جائے گا پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، بالبعث، یعنی دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ یہاں یہ اشارے اس کی تفسیر کر رہے ہیں بعث کے ساتھ، پھر دوبارہ تمہیں زندگی دی جائے گی، تو وہ کیا؟ قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، زندہ اٹھائے جاؤ گے، تو قیامت کا دن پھر دوبارہ تمہیں اٹھایا جائے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر تم اسی کی طرف، تردون بعد البعث، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ آگے اشارے کہہ رہے ہیں تردون بعد البعث، تمہیں دوبارہ اٹھایا، تردون بعد البعث فیجازیکم باعمالکم، پھر وہ تمہارے اعمال کا تمہیں بدلہ دے گا۔ یہ کہ قیامت برپا ہوگی، پھر حساب و کتاب ہوگا، تو تمہارے اعمال کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ یا اب یاد رکھیں کہ اللہ پاک میں تم مردہ تھے، پھر تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں مارے گا اور پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ ایک تو کہ نطفہ اور پھر اس میں جان پڑی تو اس دنیا میں اسے زندگی ملی، تو ماں کے رحم میں 120 دن جب مکمل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد روح ڈالی جاتی ہے، یہ ایک پروسیس ہوتی ہیں۔
تو یہ نہیں کہ فوراً ہی یہ نطفہ اور فوراً ہی اس میں جان ڈال دی جائے، اس لیے کہ ثم فاحیاکم فا آیا ہے، تو فا کا یہ مطلب ہے کہ فوراً ہی نطفہ، سلام میں فوراً زندگی، بلکہ 120 دن کا پیریڈ ہوتے ہیں، مختلف پراسس ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس میں روح ڈال دی جاتی ہے، روح، تو وہ روح ڈالی گئی، دنیا میں آیا، تو اب اس نے ایک زندگی کا وقت پورا کیا، اس کے بعد اسے موت دے گا، پھر زندہ، پھر اس کے بعد اب یہاں ثم آیا ہے، کیا آیا؟ پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ تو ایک تو زندگی یہاں تھی، یہاں سے فوت ہوا، اس کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اس کے بعد دوبارہ زندگی ہے، دوبارہ زندہ کرے گا۔ ایک خطیب صاحب بیان کر رہے تھے، تو وہ اسی سے کہ اس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، تو اس سے وہ قبر میں ہر ایک کے لیے دنیاوی زندگی ثابت کر رہے تھے، ہر ایک کے لیے، جیسے یہاں زندہ ہیں جسم اور روح زندہ ہیں، تو ایسی ہی زندگی ہر ایک کے لیے قبر میں ثابت کر رہے تھے، وہ بڑے زور سے کر رہے تھے کہ ثم یحییکم، وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، تو پھر وہ قبر میں تمہیں زندہ کرے گا۔ اور یہ جسمانی زندگی اور دائمی زندگی، اور کون سی؟ کہ قبر میں سارے ہی زندہ ہیں، قبر میں سارے ہی زندہ ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ جو پڑھے نہیں ہوتے، جا تو پڑھتے ہیں لیکن اکابرین کو پڑھتے نہیں، اور تحقیق نہیں کرتے، اور خود ہی اس کی وضاحت کرتے ہیں، یا اکابرین کی عبارات کو اچھی طرح نہیں سمجھ پاتے، تو ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے مرزا جیلوی جیسے سکالر جاہل لوگوں کو موقع ملتا ہے، اور وہ اہل سنت کا انہیں محقق سمجھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی، پھر وہ ہنسی مذاق بناتی ہیں، حالانکہ یہ کوئی مستند علماء نہیں ہوتے، اور یہ کوئی محققین تو نہیں ہوتے۔ آج تو آپ کے سامنے ہے، جو پڑھے نہیں وہ بھی بیان کر رہی ہیں، اور نیٹ پہ تو بہت زیادہ ہیں ایسے لوگ ہیں، اور وہ بھی ہیں جو پڑھے نہیں تو مسائل بتا رہی ہیں، اور خود ہی نکتہ بیان کر رہی ہیں، تو اس وجہ سے پھر یہ خرابیاں آتی ہیں۔ اس لیے پہلے پڑھ لینا چاہیے کہ ہم شارحین کو پڑھیں کہ انہوں نے اس کی شرح کیا کی ہے، کیونکہ وہ تو سارا کچھ سامنے رکھ کے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جا کے ہم اس کی وضاحت کریں۔ تو میں نے ان کو سمجھایا او خدا کے بندو، میں نے تو پھر اس کے بعد بیان میں، کیونکہ ہمارا حق ہوتا ہے تو بیان میں بھی واضح کیا ایسی بات نہیں ہے، مسئلہ تو انبیاء کا ہے، اور ہم اہل سنت جماعت ہیں، ہمارے نزدیک یہ دنیاوی زندگی جو ہے اسی طرح انبیاء کی برزخ میں بھی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے یہاں وہ جسم اور روح زندہ ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق ایک آن انہیں موت واقع ہوئی، اور انہوں نے ذائقہ وہ چکھا، اور اس کے بعد وہ اسی طرح ہی اسی جسم کے ساتھ مع روح وہ اپنی قبروں میں اور برزخ میں، یہ برزخ بہت بڑا جہان ہے قیامت تک کا، اسے برزخ کہتے ہیں۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ جو چھوٹی سی قبر ہے تو یہیں سارا کچھ ہے، حالانکہ یہ تو کتنے ہاتھ چوڑی ہو جاتی ہے، لیکن عقل میں نہیں آتی۔ یہ عقل پہ پرکھنے والے مرزا جیلوی جیسے اور اسکالر یہ مذاق اڑاتے ہیں بزرگوں کا، ایسے کیسے ہو گیا، ایسے کیسے ہو گیا۔ ہم نے کہا تمہاری آگے تباہی ہوگی، ادھر بھی ہو رہی ہے، آگے بربادی ہوگی، جب جلو گے آگ میں اور تمہارے ساتھ چلنے والے جلیں گے، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ تم اپنی عقلوں پہ چلاتے ہو، اور اللہ کی قدرت عقل میں نہیں آتی، وہ اللہ قادر ہے۔ تو یہ جتنے بھی اولیاء انبیاء سے چیزیں جو عقل کو حیران کرنے والی ظاہر ہوتی ہیں اور جو عادت کے خلاف ہوتی ہیں، یہ اللہ کی قدرت کے ظہور ہوتے ہیں۔ اس لیے جب قبر میں بندہ جاتا ہے تو قبر اتنی ہاتھ چوڑی ہوتی ہے، اتنی 40 ہاتھ چوڑی، بہت چوڑی ہو جاتی ہے۔ آپ نے پڑھا تحد نگاہ کھلی ہو چوڑی ہو جاتی ہے قبریں، تو اب آپ قبر کھودیں تو چھوٹی سی نظر آتی ہے، تو وہ کہاں ہوگی؟ ہماری آنکھوں پہ پردے ہیں، ہمیں جو برزخ کے معاملات ہیں ان کا مکلف نہیں بنایا کہ ہم انہیں جانیں، اور تم شعور نہیں رکھتے، تمہیں برزخی زندگی کا شعور نہیں، بس اللہ کی قدرت پہ ایمان رکھو کہ اتنی اتنی چوڑی ہو جائیں گی، تمہیں نظر نہیں آتا، تو تم اس کو اس دنیاوی زندگی پر قیاس نہ کرو، اس جہاں کو اس جہاں پہ قیاس
کہ وہ جہاں بھی اس جہان جیسا ہے وہ ایسا نہیں، وہ تمہاری عقلوں سے ماورا ہے، تمہاری سمجھوں سے ماورا ہے، اسے ادھر ہی چھوڑ دو۔ تو یہ اس طرح کے نعوذ باللہ من ذالک وہ مذاق بناتی ہیں۔ تو کچھ یہ لوگ جو ایسے بیان کرنے والی ہیں ان کی وجہ سے انہیں موقع مل جاتا ہے۔ تو پھر میں نے انہیں بتایا کہ ایسی بات نہیں ہے جو آپ کر رہے ہو، مسئلہ تو انبیاء کی زندگی کا ہے، تو وہ ہمارے نزدیک یہ دنیاوی جیسے زندگی ہے ایسے ہی ان کی زندگی، بلکہ اس سے بھی بہتر ہے، اس سے بھی روم الجسد، جسم ہے اس کے اندر۔ اور آپ تو کافروں کے لیے بھی ثابت کر رہے ہو، کیا کافر کے جسم میں بھی روح ہوگی؟ قبر میں وہاں روح ہوگا، ادھر تو جسم ان کے جل جاتی ہیں، باہر رکھو تو مسلمانوں کے رکھو تو وہ بھی گل جاتی ہیں۔ وہ تو کوئی متقی پرہیزگار نیک لوگ ہیں، چند ہیں جن کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، لیکن اس کا بھی یہ مطلب نہیں کہ اس جسم میں بھی روح ہوتی ہے، نہیں، جسم سلامت رہتا ہے، وہ خاص لوگ ہیں اور وہ متقی پرہیزگار لوگ ہیں جن کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جسم کے اندر روح بھی ہے۔ تو اس طرح مسائل بن جاتی ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اس طرح کی زندگی صرف نبیوں کے لیے دائمی، کیا بس کچھ دیر کے لیے انہیں موت واقع ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اللہ پاک ان کو روح لوٹا دیتا ہے اور وہ اپنے جسم کے ساتھ اسی طرح اس سے بھی بہتر زندگی گزارتے ہیں، وہ دائمی ہے۔ باقی پھر کچھ چیدہ لوگ ہوں گے، کہ شہداء کے لیے بھی وہ زندگی نہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم مرتبہ خود فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، ایسی کہ فقط آنی ہے، ایک لمحہ کے لیے۔ پھر وہیں سابق مثل سابق جسمانی ہے، جیسے پہلی تھی جسمانی ویسے ہی ہے۔ اور شہداء کی کب ان کی مثل ہے؟ تو شہداء کی تو ان کی مثل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کو میں نے سمجھایا، وہ سمجھے ہی نہ کہ تم تو کافر کے لیے بھی قبر میں جو ہے دائمی زندگی مان رہے ہو بما جسم۔ تو ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، یہ مطلب نہیں۔ سوال کے لیے کتنی سوال کے لیے زندگی ہے کہ قبر میں سوال ہوگا تو کس سے ہوگا؟ کافروں سے بھی ہوگا، مومنین سے بھی سوال ہوگا۔ اب وہ جو سوال ہوگا وہ تو زندگی ہے نا جو قبر میں ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ اب وہ کیسے سوال ہوگا؟ ان کی زندگی وہاں کیسی ہے کہ اسی جسم میں روح ڈالی جائے گی تو دوبارہ موت دی جائے گی، تو سبارہ ہو جائے گی۔ اب وہ جو اندر والا مسئلہ ہے نا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے جو سوالات ہوتے ہیں اور ان کو زندگی جو ملتی ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے، ہمارا آگے کیسی ہے ہم اس پہ چپ کر جاتے ہیں، ہمیں اس کا مکلف ہی نہیں بنایا کہ اللہ پاک قادر ہے کہ بغیر روح کے بھی ان سے سوال جواب دلوا دے، اور وہ سوال کریں وہ جواب دے دیں، وہ جواب دے دیں، وہ اللہ قادر ہے۔ لیکن اس کے ہم مکلف نہیں۔ وہ سب کے لیے، وہ کس کے لیے؟ کافروں کے لیے بھی، مومنین کے لیے بھی۔ تو کیا اس آیت سے وہ سب کے لیے ثابت کریں گے، وہ دائمی ثابت کریں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک، نہ قطعاً نہیں۔ ہڈیاں بھی ہو جاتی ہیں، جسم گل جاتی ہیں، وہ خاص ہوتے جو رہ جاتے ہیں۔ اور ادھر تو جسم گل جاتے ہیں، تو وہاں جو ہے نا وہ خطیب صاحب جسم میں روح بھی ثابت کر رہے تھے اور دائمی ثابت کر رہے تھے، جبکہ انبیاء کے متعلق یہ ہمارا موقف ہے اور دوسرے لوگ یہ نہیں مانتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پھر ہم کہتے ہیں انبیاء کے جسم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمین پہ حرام کر دیا کہ وہ کھائے، اور وہ نبی اللہ حی، اللہ کے نبی زندہ ہے، انہیں رزق دیا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے باتیں بتائی ہیں کہ آگے آپ پر بھی جا کے بیان کرنا، اور دور تک ہمارا پیغام جائے گا تو وہ بھی کوئی ہوش کے ناخن لے کر بیان کریں کہ قبر میں بما جسم روح بھی ہو تو وہ کون سی ہستیاں ہیں۔ باقی جسم موجود ہوتا ہے خاص لوگوں کا اور اولیاء کا اور ان کا شہداء کا، لیکن روح کا تعلق جسم کے ساتھ رہتا ہے، روح کا۔ اس لیے قبر کے بعد جا کے پکارتے ہیں تو روح جہاں بھی ہوتی ہے سن لیتی ہے، روح، لیکن روح کا اپنے جسم کے ساتھ تعلق رہتا ہے۔